قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا، اسلاف سے نسبت ہم کو نہیں، اس طور سے ہم بے نور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر. صدر محترم اور میرے مشفق و مربی اور دور دراز سے تشریف فرما مہمانان کرام اور اس ملسن کے نشمشتہ منچو، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے، یہ ظالم کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے. ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. محترم حضرات، آج کے اس متبرک و منور اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے، جس کی زبان مقدس اور بیان مقدس اور فصاحت و بلاغت کے ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد سبحانی ہے کہ قرآن پاک وہ صاف و شفاف اور چمکتا کتاب ہے کہ جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. معزز دوستو، قرآن پاک اس رب کائنات کی طرف سے نازل کیا ہوا وہ حسین تحفہ اور گلدستہ ہے کہ جس نے صرف 23 برس کے قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ اور زبان دانی کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے. یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی آیتوں کو سن کر پتھر جیسے جگر رکھنے والے انسان بھی اپنے جگر کو قابو کرنے پر مجبور ہو گئے. یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی آیتوں کو سن کر عمر جیسا بہتر دل انسان بھی ایمان لانے پر مجبور ہو گئے. یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی آیتوں کو سن کر بڑے بڑے عیسائی مورخ اور راہب بھی ایمان میں داخل ہو گئے. یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی آیتوں کو سن کر انسان تو انسان، جنات بھی ایمان لانے پر مجبور ہو گئے. یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی آیتوں کو سن کر نجاشی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ایمان میں داخل ہو گئے. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے زمان و مکان میں زندگی بخشی. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے عدل و انصاف کا پیغام دیا. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے مردہ قوم کو زندگی بخشی. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے باطل کے لہراتے ہوئے جھنڈے گرا دیے. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے توحید اور ایمان کا درس سکھایا. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے ایک ایشور کی بھکتی سکھلائی. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے غیروں کے سامنے سجدہ ہونے سے منع کیا. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے جنت و جہنم کا درس سکھایا. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے پڑوسیوں کے حقوق بتلائے. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے ماں باپ کے حقوق بتلائے. آج مجھے کہہ لینے دیجیے کہ یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے سائنس کا وجود بخشا. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے میزائل اور کمپیوٹر بنانے کا نسخہ بتایا. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے ٹیلی فون اور موبائل بنانے کا طریقہ بتایا. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے رینگتے ہوئے انسان کو چاند پر جانے کا ہنر بخشا. یہی وہ قرآن ہے کہ جس میں سارے علوم و فنون موجود ہے. علم سائنس قرآن میں موجود ہے، علم جغرافیہ قرآن میں موجود ہے، علم طب قرآن میں موجود ہے، علم سیاست قرآن میں موجود ہے، علم دین و دنیا قرآن میں موجود ہے، علم سحر قرآن میں موجود ہے. مختصر یہ کہ سارے علوم و فنون قرآن میں موجود ہے. یہ زمین و آسمان بحر و بر قرآن میں ہے. قرآن تا قیامت رہنما ہے ہمارا. قرآن تا قیامت رہنما ہے ہمارا. تمام کمالوں کے انتہا قرآن ہے ہمارا. معزز دوستو، آج کے اس
नाजुक और पुरखतर दौर में इसके कलाम पाक को फजूल और बेकार समझा जा रहा है। इसके अल्फाज रखने को हिमाकत बतलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसका रखना और बेसमझे पढ़ना बेसुध है। अफसोस सद अफसोस इस साफ शफाफ और रोशन किताब के बारे में हमारा और आपका ये ख्याल है कि जिसके बारे में शहंशाह मदहा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वरत्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िला इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। तर्जमा के कल कयामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़ जैसा कि तू दुनिया में पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही जहाँ तू आखिरी आयत को पहुँचे। मुसलमानों याद रखो, ये कुरान करीम दुनिया की सबसे बड़ी नेमत और दौलत है और ये जमीन आसमान चांद सूरज और सितारे कोई भी इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कुरान पाक रब्बे कायनात का मुकद्दस और अजीम कलाम है और क्यों ना हो जबकि इसका उतारने वाला अमीन जिसके जरिए उतारा गया वो भी अमीन और जिस रात पर नाजिल हुआ वो भी अमीन और जिस मकाम पर नाजिल हुआ वो भी अमीन और जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना तमाम महीनों से अफसल और बेहतर है और जिस रात में नाजिल हुआ वो रात 1000 महीनों से बेहतर है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह का दुलारा खुदा का प्यारा नबी इरशाद फरमाता है कि जिसने कुरान करीम पढ़ा और उस पर अमल किया उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। गौर करने का मकाम है कि जब वालिदैन को इस कदर भारी इनाम से नवाजा जाएगा तो फिर खुद पढ़ने वाले का मकाम और मर्तबे का क्या आलम होगा। मैं इस शार के साथ अपनी जगह लेता हूँ। कुरान की इज्जत करो ऐ मुसलमानों अपने अपने सीनों में, कुरान की इज्जत करो ऐ मुसलमानों अपने अपने सीनों में। ये दौलत नहीं मिलेगी तुम्हें जमीनों और आसमानों में। किसी हिंदू शायर ने क्या ही शिकवा किया है कि मैं गैरे मुस्लिम हूँ तो क्या हुआ, मैं गैरे मुस्लिम हूँ तो क्या हुआ, सर पर उठाकर कुरान ला सकता हूँ। मुसलमानों अपने अपने इखलाक दुरुस्त करो, मुसलमानों अपने अपने इखलाक दुरुस्त करो, मैं तुम्हें देख कर ईमान ला सकता हूँ।